آج جدید سائنس اور ٹیکنالوجی نے، ایجادات و تحقیقات نے دنیا کو ایک گلوبل ولیج کی شکل دے دی ہے، ایک گاؤں اور شہر کی شکل دے دی ہے۔ آج اگر ہم دنیا کے ممالک پر نظر دوڑائیں تو کوئی ملک آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جہاں ایک مذہب کے ماننے والے یا ایک مسلک کے ماننے والے رہتے ہوں، بلکہ تمام مذاہب کے ماننے والے تقریباً دنیا کے ہر ملک میں موجود ہیں۔ اس لحاظ سے امن اب آج کے زمانے میں پہلے سے کئی گنا زیادہ ضروری ہو گئی ہے۔ آج ایک سانحہ پوری دنیا کو متاثر کرتا ہے، پوری دنیا کو امن بھی دے سکتا ہے، پوری دنیا کو فساد بھی دے سکتا ہے۔ اسلام جو ایک آفاقی اور عالمگیر دین ہے، وہ عالمی امن کی بات کرتا ہے۔ جب میں اسلامی تعلیمات میں غور کرتا ہوں تو مجھے یہ پیغام ملتا ہے کہ میرا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,23,999 نبیوں اور پیغمبروں کو بھی اسی طرح پر مانوں جیسے میں اپنے پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں۔ مجھے اسلام وسعت فکر و نظر، تحمل اور رواداری، برداشت اور مجھے امن کا پیغام اس طرح دیتا ہے کہ میں صرف قرآن کریم کو آسمانی کتاب ہی نہیں مانتا، آنے والی آسمان سے دیگر کتابوں پر ایمان رکھنا بھی میرے اسلام اور ایمان کا تقاضا ہے۔ اور قرآن کریم کا مطالعہ کرے تو ایک ہی عورت کے نام پر سورت مخصوص ہے، اور وہ سورت حضرت خدیجہ کے نام پر نہیں ہے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پر نہیں ہے، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر نہیں ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کے نام پر ہے۔ اس سے پیغام کیا ملتا ہے؟ اس سے پیغام وسعت قلب کا ملتا ہے، وسعت فکر و نظر کا ملتا ہے، امن کا پیغام ملتا ہے۔ اس لحاظ سے آج میں اس عظیم الشان میدان میں اور اس عالمی نمائندہ اجتماع میں یہ لائے عمل جو آج اعلامیہ پیش ہوا اس کی روشنی میں کہتا ہوں کہ آئیے ہم دعوت دیتے ہیں تمام مذاہب کے ماننے والوں کو کہ دنیا سے ظلم کے خاتمے، امن کے قیام، انسانی حقوق کے تحفظ، آزادی کے ثمرات و نتائج اور محکوم غلام قوموں کو آزادی دلانے، پیچھے ہوئے کمزور نادار طبقوں اور مظلوموں کی آواز بننے، سماجی انصاف کی فراہمی کے لیے ہم سب متحد ہو جائیں۔ اور آج کے اس اجتماع میں میں تمام دنیا کی حکومتوں سے اپیل کرتا ہوں، بالخصوص اس خطے کی حکومتوں سے، کہ آپ یہاں کے عوام امن چاہتے ہیں، یہاں کے عوام دوستی چاہتے ہیں، یہاں کے عوام محبت چاہتے ہیں، یہاں کے عوام ظلم کا خاتمہ چاہتے ہیں، یہاں کے عوام مظلوموں کے حقوق اور سماجی انصاف چاہتے ہیں۔ لہذا اگر یہ جمہوری حکومتیں ہیں، ڈیموکریسی پر یقین رکھتی ہیں، تو جمہور کی آواز کو سمجھے اور جمہور کے جذبات کو سمجھے۔ یہ حکومتیں اپنے عوام کی ترجمان بنے، یہ حکومتیں اپنے عوام کی نمائندہ بنے۔ میں پورے مجمع سے پوچھتا ہوں، آپ امن چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ جو کہتے ہیں امن چاہتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کرے، بلند کر کے بتائیں۔ یہ میڈیا نوٹ کرے، پاکستان کے عوام، ہندوستان کے عوام، بنگلہ دیش کے عوام امن چاہتے ہیں۔ بلند آواز سے کہو، ہم امن چاہتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں۔ میں عوام امن چاہتے ہیں، حکومت کو بھی عوام کی نمائندہ بن کر امن قوم کو دینا چاہیے۔ سیاسی تنازعات کا، سیاسی مسائل کا افہام و تفہیم سے حل کرنا چاہیے، سیاسی تنازعات کو گفت و شنید سے ختم کرنا چاہیے، اور اپنے سیاسی تنازعات کو، اپنے ذاتی جماعتی تنازعات کو اس خطے کی بدامنی کا سبب نہ بنائیں۔ اور آخر میں یہ کہتا ہوں، بد امنی کے اسباب کا تعین کریں، حالات کا ادراک ہوگا تو تدارک ہوگا، اور
اپنے اختلاف کو مخالفت نہ بنائیے، اپنے اختلاف کو عداوت نہ بنائیے. ہم امن چاہتے ہیں، آپ بھی ہمارے امن میں ساتھی بنیے. اور حضرت مولانا یہ پورا مجمع اور بر صغیر اور دنیا یہ امن کا قائم کرنے والوں کے رفیق ہیں، فریق نہیں ہے. حکمرانوں تم بھی اپنے عوام کے رفیق بنو، فریق نہ بنو. وما علینا البلاغ. مولانا جالندھری صاحب کی جلوہ افروز، بصیرت افروز اور پوائنٹس کو صحیح جگہ پہ رکھنے والی اس تقریر نے میرے دل میں دو باتیں ڈالی ہیں. ہم اس بر صغیر کے اس خطے میں رہتے ہیں جس کو ہندوستان کہتے ہیں، اور میں ہمیشہ ہر جگہ اس بات کو کہتا ہوں کہ جب میں دنیا کے ان ممالک سے جہاں کے جانور یہاں کے انسانوں سے زیادہ اچھی حالت میں زندگی گزارتے ہیں، ان ملکوں سے واپس اس ملک میں آتا ہوں تو مجھے وہاں کے پھولوں میں وہ خوشبو نہیں ملتی جو یہاں کی مٹی میں ملتی ہے. ایک بات. دوسری بات، مرکز پورے اعتماد کے ساتھ اس بات کو کہہ سکتا ہوں، اللہ رب العزت نے منتخب کیا اس سرزمین کو مرکزیت کے لیے. تعلیم کا مرکز، دعوت کا مرکز، مجاہدوں کا مرکز، جہاد کا مرکز، یہ ہماری سرزمین ہے. ظلم کے جواب میں ظلم کر لینا آسان ہے. ہم اپنے دل کے غلام ہو گئے، ظلم کا جواب ہم نے ظلم سے دے دیا، ہم نے اپنی مرضی پوری کر لی. لیکن ہمارے بزرگوں نے ہمیں اپنی تاریخ سے، اپنے کردار سے سکھا دیا کہ ہم ظلم کے جواب میں صبر کر لیں گے. یہ ہے بڑا جہاد. میں اس کارواں کو، اس سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے دعوت دوں گا حضرت مولانا، کہاں ہے وہ کاغذ مولانا، حضرت مولانا محمد خان شیرانی صاحب، امیر جمعیت علماء اسلام بلوچستان اور وہاں کی پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہیں. حضرت کو دعوت دیتا ہوں اس درخواست کے ساتھ کہ کچھ وقت امیر کے لیے بھی چھوڑ دیا جائے. تشریف لائے حضرت، مہربانی ہوگی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، میں بغیر کسی تمہید کے جو اصل مقصد ہے 3 دن کے مسلسل اس عمل کے جاری رہنے کا کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے افکار اور کردار کے رہنمائی میں ان اجتماعات کے وساطت سے دنیا انسانیت کو امن کا پیغام پہنچانا. اس مقصد میں کسی کو نہ کوئی اختلاف ہو سکتا ہے اور نہ کوئی شبہ کہ اس دنیا کی جنت انسانیت کے درمیان امن و عاشقی کی زندگی گزارنا ہے، اور اس کی ضرورت سب محسوس کرتے ہیں.
لیکن اگر اختلاف ہو سکتا ہے تو حصول کے ذریعے میں ہو سکتا ہے کہ انسانیت کو امن کا جنت کس راستے سے ملے گا، کس رویے سے ملے گا، اور وہ کیا ہوگا۔ انسانوں میں اختلافات کا وجود بھی ہے اور مشترکات کا وجود بھی ہے، چاہے قومیں ہوں، شریعتیں ہوں، مذاہب ہوں، سیاسی افکار و نظریات ہوں، ہر ایک سطح پر اختلاف بھی پایا جاتا ہے اور اشتراک بھی پایا جاتا ہے۔ اب امن کے راستے کے ڈھونڈنے کے لیے دو وتیرے اختیار کیے جا سکتے ہیں اور دو الگ نتیجے ان پہ مرتب ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جس سطح کی جس نوعیت کے اختلافات ہوں ان کو ابھارا جائے، خوب تشہیر دی جائے اور ان اختلافی نکات کو اتنی شدت سے لوگوں کے سامنے رکھ لیا جائے تاکہ ایک دوسرے کے خلاف نفرتوں میں شدت آئے، زبان تلخ ہو، نوبت گالی گلوچ تک پہنچائے، ہاتھا پائی ہو، آگ بھڑکے، عزتیں لوٹے، خون بہیں، آبادیاں اجڑی اور پھر اسلحے کے منہ سے آگ اگلنا شروع ہو جائے، یہ ایک راستہ ہے کہ جس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید امن آ جائے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ اختلافی نکات کو پس پش ڈالا جائے، اہمیت نہ دی جائے، جو اشتراکات ہیں ان پہ زیادہ توجہ دی جائے اور مشترکات کو ابھارا جائے، مشتہر کیا جائے، مدرس بھی، استاد بھی، معلم بھی، خطیب بھی اور سیاسی زعماء بھی، تاکہ نتیجے میں انسانوں میں قرب پیدا ہو، وحدت کا ماحول بنے، اعتماد بحال ہو جائے، تعاون کا عمل شروع ہو جائے۔ یہ دو الگ راستے ہیں۔ اس اجلاس کے حوالے سے آپ نے طے کرنا ہوگا کہ ہم نے کس راستے کو اپنانا ہے اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے افکار و کردار کا کیا وتیرہ اور رویہ تھا۔ ایک روایت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس پہ زور دیتا ہے کہ اگر کسی شخص کی بات یا عمل آپ تک پہنچ جائے اور اس میں 100 قسم کی تأویلیں آپ کر سکیں، 99 تأویلیں وہ ہوں جو انتشار و افتراق اور نفرت کی باعث بنے، لیکن اس 100 میں سے ایک ایسی تأویل بھی ممکن ہو کہ جس سے انسانیت کی وحدت پارا نہ ہو سکے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ اس 99 تأویلوں کو پس پش ڈالیں اور وہ وحدت والی ایک تأویل پہ اس قول اور عمل کو حمل کریں۔ یہی وہ قول اور یہی ہدایت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا وتیرہ تھا وہ یہ تھا کہ پہلے لوگوں سے قرب پیدا کرتے تھے۔ اگر قرب کا اور رابطہ نہ ملتا تو جاہلیت کے زمانے کے معاہدے یاد دلاتے تھے، پھر اس کے بعد اختلافی نکات پہ دلیل اور بصیرت کی بنیاد پہ ذہن بناتے تھے۔ لہذا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم
مشترکات کو سامنے لائیں، اس پہ زیادہ زور دے، اور پھر جب اعتماد بحال ہو اور ایک دوسرے کے قریب آ جائیں اور وحدت قائم ہو، پھر اختلافات پر خیر خواہی اور شفقت کے ماحول میں دلیل اور بصیرت کی بنیاد پہ سمجھانے کی جدوجہد کریں، اور یہی ایک طریقہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے ہمیں ملتا ہے۔ میرے خیال میں مولانا صاحب میرے سامنے کھڑے ہو گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ حضرت، آپ بزرگ ہیں اور آپ سے استفادہ ہم کو حاصل ہو رہا ہے۔ میں اب میں درخواست کرتا ہوں برما سے تشریف لائے ہوئے مشہور عالم دین حضرت مولانا مفتی نور محمد صاحب مدد اللہ العالی سے، جو امام ہے جامع مسجد صورتی کے، تشریف لائیں اور اپنے ملک کے مسلمانوں کی نمائندگی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال، صدق الله العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء۔ محترم علماء کرام اور بزرگوں اور بھائیوں، اس وقت ساری دنیا میں مغرب و مشرق، جنوب و شمال، ہندوستان، پاکستان، برما، سری لنکا، تمام ممالک اسلامیہ اور تمام ممالک غیر اسلامیہ میں افتراق اور انتشار ہے، اور آپ سب کو معلوم ہے ضرورت امن کی ہے اور سلامتی کی ہے۔ آج کا یہ مبارک جلسہ عام بھی امن کے قیام کا پیغام پہنچانے کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ امن کی ضرورت اس وقت ساری دنیا کو ہے، حکومتوں کو ہے، جمعیتوں کو، اداروں کو، افراد کو، غریبوں کو، امیروں کو، عورتوں کو، ضعیفوں کو اور تمام بچوں کو بھی ہے۔ محترم حضرات، برما کے مسلم کچھ فسادات کا علم ساری دنیا کو ہے۔ اس سلسلے میں گزشتہ ماہ شوال میں ڈابیل کے تعلیم الدین کے محتمم اور شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی احمد صاحب خانپوری مدظلہم کے توسط سے حضرت اقدس مولانا سید محمود مدنی مدظلہم کی خدمت میں برما کے مسلم کچھ فسادات کے سلسلے میں کچھ رہنمائی حاصل کرنے کے بارے میں حاضری کا موقع ملا۔ اس سلسلے میں حضرت مولانا سید محمود مدنی مدظلہم کی خدمت میں حاضر ہو کر رہنمائی حاصل کی، اور ہم نے حضرت سے رائے لی اور رہنمائی حاصل کی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت حضرت مولانا سید محمود صاحب مدنی مدظلہم نے ہمیں ایک بات فرمائی کہ جہاد کے بہت سارے اقسام اور بہت سارے ناؤ ہیں۔ حضرت مجھے یاد پڑتا ہے حضرت نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا نام لیا اور فرمایا کہ جہاد کی کئی اقسام ہیں، ان میں سے ایک قسم جہاد کی، محترم بزرگوں اور دوستو، صبر کر کے، مظالم پر صبر کر کے ان کو برداشت کرنا، یہ بھی محترم بزرگوں اور دوستو یہ بھی ایک جہاد کی قسم ہے۔ اس لیے حضرت نے یہ فرمایا کہ ہم واپس جائیں برما جانے کے بعد وہاں امن کا پیغام پہنچائے اور امن کی اشاعت کرے
امن کو پھیلائے۔ محترم بزرگ اور دوستو، اس سلسلے میں حضرت کی کرم نوازی ہے اور جمعیت علماء ہند کی کرم نوازی ہے۔ انہوں نے میرے سمیت اور تمام چند اکابر کو ہمیں یہاں بلایا، بلانے کے بعد اس میں شرکت کرنے کے موقع دیا۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، ہم اس جلسہ عام کا تحفہ یہ ہے کہ ہم بھی یہ تحفہ لے کر جا رہے ہیں کہ ہم برما میں جا کر کے ہم امن پھیلائیں گے اور انشاءاللہ تعالی تمام مسلمانوں کو اس کی تلقین کریں گے، اور آپ بھی اس جلسے سے واپسی کے بعد امن کا تحفہ لے کر کے جائیے اور تمام اپنے حلقے میں امن پھیلانے کی کوشش کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ برما کے مسلمان گزشتہ سال سے ظالم و جابر حکمراں کے مظالم کا شکار ہیں، صورتحال آپ کے سامنے آتی رہتی ہے۔ انشاءاللہ امن کا جو پیغام یہاں سے گیا ہے وہ پورے عالم کے اندر پھیلے گا اور ان ظالم و جابر حکمرانوں کی آنکھیں بھی کھلیں گی، اور یہ حقیقت بھی ان کو اپنی نگاہ میں رکھنی چاہیے کہ خون پھر خون ہے، گرتا ہے تو رنگ لاتا ہے، خون پھر خون ہے، گرتا ہے تو رنگ لاتا ہے، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ وہ طاقتیں جو دنیا میں بسنے والے معصوم اور بے گناہ لوگوں کو مظالم کا نشانہ بنا رہی ہیں، زیادہ دن تک ظلم کی یہ ٹہنی پروان نہیں چڑھ سکتی۔ قریب وہ وقت آنے والا ہے جب یہ طاقتیں پست ہو جائیں گی، زیر ہو جائیں گی اور ان کی ہمتیں ٹوٹ جائیں گی۔ اللہ تعالی پوری دنیا کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے۔ بڑے مقتدر اور مؤخر علماء یہاں تشریف فرما ہیں۔ جی تو یہ چاہتا تھا کہ سب سے ہم کلمات سنتے اور ان کے اظہار خیال سے مستفید ہوتے، لیکن وقت اپنی تنگ دامانی کا شکوہ کر رہا ہے، اس لیے چنیدہ شخصیات کو مختصر وقت کے لیے ڈائس پر بلایا جا رہا ہے۔ اب میں برطانیہ سے تشریف لائے ہوئے اپنے مہمان جناب مولانا محمد خالد صاحب مدد اللہ العالی سے درخواست گزار ہوں، جو ناظم ہے جمعیت علماء برطانیہ کے، وہ تشریف لائیں اور مختصراً اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قدر اللہ حق قدری، صدق اللہ العظیم۔ میں سب سے پہلے جمعیت علماء ہند کے اکابرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جیسے انہوں نے باقی ملکوں سے علماء کو بلایا، ایسے ہی جمعیت علماء برطانیہ سے بھی ایک وفد اس عالمی کانفرنس کے اندر شرکت کے لیے رات ہی ہم پہنچے۔ اس وفد کی قیادت حافظ اکرام صاحب کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ دوسرے ساتھی 4 ساتھی ہم آئے ہیں۔ ہم جمعیت علماء ہند کا تہ دل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم اس سرزمین کو دیکھیں جس سرزمین کے لیے ہم بچپن میں سنتے تھے، جس کے لیے ہمارا خواب تھا۔ اللہ رب العزت جو ہے اس بات پر قادر ہیں، اللہ قادر مطلق ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت کی قدرت لا متناہی غیر محدود ہے، جیسے اللہ کی دوسری صفات رحمت غیر محدود ہے، جیسے اللہ کی دوسری صفات علم غیر محدود ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت کی قدرت جو ہے یہ لامحدود ہے۔ اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک قدرت کی نشانی دارالعلوم دیوبند ہے، جس کے اندر اور قدرت کی دلیلیں حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ تھے، جو جید شیخ عالم اسلام کی پر نظر رکھنے والے شیخ طریقت اور ہر قسم کی خوبیوں کے مالک تھے، جن کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسری صدی کے شاعر نے کہا تھا، لیس من اللہ تعالی بمستنکر
ان یجمع العالم فی واحد، اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل اور محال نہیں ہے کہ پوری دنیا کو کسی ایک ذات کے اندر جمع کر لے۔ وہ اللہ نے خوبیاں حضرت شیخ الہند کے اندر رکھی تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ میں دعوت دوں گا جمعیت علماء اسلام پاکستان کے جنرل سیکریٹری مولانا عبد الغفور حیدری صاحب کو کہ بس تبرک کے طور پر 2 کلمات ارشاد۔ مولانا عبد الغفور صاحب، میں نے کہا بس تبرک کے طور پر 1-2 الفاظ کلمات سے نواز دیں، بس آپ کی مہربانی ہوگی۔ تشریف لائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا بدرالدین صاحب، میں جمعیت علماء ہند کو امن عالم کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ کہ آج ہندوستان کے مختلف صوبوں سے لاکھوں کی تعداد میں آزادی کے شہسوار، امن عالم کے ہیرو محسن اعظم بر صغیر شیخ العالم شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آج بر صغیر میں اور بالخصوص ہند میں ہندو آزادی کی خوشی منا رہا ہے، آزادی کی اس فضا میں آزادی کی سانس لے رہا ہے، اسے مبارک ہو آزادی۔ سکھ آزاد فضاؤں میں سانس لے رہا ہے، اسے مبارک ہو آزادی۔ مسلم اگر اس خطے میں آزادی منا رہا ہے تو اسے بھی مبارک۔ مگر میں ان تمام قومیتوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس خطے کی آزادی میں جو ہر اول دستے کا کردار میرے اکابر نے ادا کیا ہے، میں سمجھتا ہوں شاید کسی کا اس حد تک کا کردار نہ ہو۔ اور پھر عالمی استعمار، انگریز سامراج کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے ظلم کو چیلنج کرنے والے میرے خیال میں میرے اکابر تھے۔ اس دور میں انگریز کے خلاف بات کرنا، ان کے مظالم کو چیلنج کرنا، موت کو دعوت دینے کی مترادف تھی۔ اس دور میں میرے اکابر نے آگے بڑھ کر بر صغیر کی اس قوم کی قیادت کی، سکھ، ہندو اور تمام قومیتوں کو ساتھ ملا کے آزادی کی وہ بے مثال جنگ لڑی جس کی تاریخ مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آج ہم یہاں جمع ہیں اس عظیم انسان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عہد کرنے کے لیے کہ اے شیخ، اگر ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم آپ کے فلسفے کو، آپ کے عدم تشدد کے اس فکر کو پورے عالم میں انشاءاللہ عام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب سومرو ہمارے دوست بھی ہیں اور بہت دلچسپ آدمی ہیں، بس آج اس وقت مہربانی کر دیجیے، آ جائیے جلدی سے، بس مہربانی کر دیجیے، بہت عنایت ہوگی، آپ کی تشریف لے آئیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین۔
اکابرین امت کی موجودگی میں صرف اتنی گزارش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ آج ہم یہاں